عمران خان کی تحریک انصاف کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو حکومت مخالف مجوزہ سیاسی اتحاد کا سربراہ بنانے کی پیشکش کے باوجود ابھی تک اس سمت کوئی مثبت پیش رفت نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مولانا خیبر پختونخوا کو جمیعت العلماء اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں، لہٰذا اگر وہ عمران سے ہاتھ ملا لیتے ہیں تو ان کا اپنا ووٹ بینک مزید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اس حوالے سے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں معروف صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ جمیعت العلماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے درمیان پہلے ایک سال میں دوریاں تو کم ہوئیں مگر بات ابھی قربت تک نہیں پہنچ پائی۔ ذرائع کے مطابق دونوں کا اتحاد نہ ہو سکنے کی ایک وجہ دونوں کے ایک دوسرے کے بارے میں تحفظات ہیں، چونکہ دونوں کی اصل طاقت کے پی ہے، لہٰذا معاملات ابھی تک حل طلب ہیں۔ ماضی میں لفظوں کی گولہ باری نے دونوں کو ہی زخمی کیا، لیکن مولانا کو بہت زیادہ ذلیل کیا گیا۔ چنانچہ جب تک تحریک انصاف کی جانب سے مولانا کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جاتا، ان دونوں جماعتوں کا ہاتھ ملانا ناممکن نظر آتا ہے۔ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ جے یو آئی پاکستان کی اہم ترین مذہبی سیاسی جماعت ہے، جو اب ایک مکمل سیاسی جماعت کے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ جماعت کے ذرائع کے مطابق پچھلے 2-3 انتخابات میں ان کی جماعت نے دوسرے مسلک کے لوگوں کو بھی پارٹی ٹکٹ دیے اور اب بات پارٹی کے عہدوں تک بھی آ رہی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مولانا اور جے یو آئی کو اصل تھریٹ مذہبی شدت پسند گروپ داعش سے ہے، جس نے ایک کتاب پشتو زبان میں شائع کرتے ہوئے پارلیمانی جمہوریت کو کفر کا نظام قرار دیا ہے۔ لہٰذا کے پی میں بشمول سابقہ فاٹا کے علاقوں میں شدت پسندوں کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ خود جے یو آئی اور مولانا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ کے پی میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور سیاسی طور پر پی ٹی آئی نے صوبے کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں جے یو آئی اور عوامی نیشنل پارٹی کو شکست دی ہے۔ گزشتہ 2 الیکشن میں تو پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت حاصل ہوئی، تاہم مولانا مرکز اور پنجاب کی طرح کے پی، بلوچستان اور کراچی میں بھی الیکشن کو فارم 47 کا انتخاب قرار دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی پر صرف مسلم لیگ نون اور پی 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 کی طرف سے طالبان اور مذہبی شدت پسندوں کی خاموش حمایت کا الزام نہیں، بلکہ مولانا کو بھی اس پر شکوک و شبہات ہیں۔ تاہم مولانا نے اس وقت ایک بڑا سیاسی فیصلہ کیا جب انہوں نے 2022 میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی مخالفت کی۔ مولانا کے قریب ترین ذرائع کا کہنا ہے کہ غالباً 2021 اور 2022 میں بھی اس وقت اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں مولانا لانگ مارچ کے ذریعے عمران حکومت پر دباؤ بڑھانے اور نئے الیکشن کے حامی تھے۔ مولانا سمجھتے تھے کہ اس وقت حکومت کمزور تھی اور سڑکوں پر اسمبلیوں سے استعفیٰ دے کر دباؤ بڑھایا جا سکتا تھا، مگر مولانا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے عدم اعتماد کی تحریک کے حق میں نہیں تھے، جس نے عمران کو ایک نئی سیاسی زندگی دے دی۔ مولانا اور خود مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف 2022 میں تحریک کے فوراً بعد الیکشن کے حق میں تھے، مگر نئے اتحادیوں جن میں ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی شامل تھی حکومت بنانے اور چلانے کے حق میں تھے۔ بعد 2024 کے الیکشن تک آئی تو عمران خان مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہے تھے اور مولانا اس کا الزام مسلم لیگ نون اور پی 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 کی ناقص پالیسیوں کو دے رہے تھے، جس کی وجہ سے خود جے یو آئی کے ہاتھ سے ایک بار پھر کے پی نکلتا نظر آ رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب الیکشن کے بعد نواز شریف نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے مولانا سے ملاقات میں ان کو حکومت میں شمولیت کی دعوت دی، تاہم انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اس ملاقات میں ایک ایسا لمحہ آیا تھا جب میاں صاحب نے خود سر پکڑ کر مولانا کے فیصلے سے اتفاق کیا۔ یاد رہے کہ مولانا 2018 کے الیکشن کے وقت بھی اسمبلیوں سے استعفیٰ دے کر تحریک چلانے کی بات کرتے تھے۔ 2024 میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ تحریک انصاف اور خود عمران کے اندر مولانا کے حوالے سے بڑی تبدیلی لے کر آیا اور ان کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کیا۔ یہ ابتدا تھی دونوں جماعتوں کے درمیان دوریاں ختم کرنے کی اور بات چیت شروع کرنے کی۔ بعد میں 26ویں آئینی ترمیم کے وقت دونوں جماعتیں اور قریب آئیں اور خود عمران خان نے اپنی جماعت کے رہنماؤں کو مولانا کی حمایت کا پیغام دیا۔ مولانا نے اس حوالے سے پی ٹی آئی کی پیش کردہ ترامیم اور تجاویز کو حکومت کی ٹیم سے منوایا، تاہم آخری وقت میں پی ٹی آئی نے ووٹنگ کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، تاہم وہ مولانا کی کاوشوں سے خوش تھی۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ اب خود پی ٹی آئی کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ سے کسی حکومت مخالف اتحاد اور تحریک کے امکانات معدوم ہوتے جا رہے ہیں، جس کا کم از کم وقتی فائدہ تو حکومت کو ہی ہو رہا ہے۔ رہ گئی بات گیٹ نمبر 4 کی، تو جس طرح اعظم سواتی صاحب اچانک متحرک ہوئے ہیں اور گیٹ نمبر 4 کے دروازے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں، اس نے تحریک یا اتحاد کو مزید تاخیر کا شکار کر دیا ہے۔ دوسری طرف ان کی کوششوں کو خود پی ٹی آئی کے رہنما انفرادی کاوش قرار دے رہے ہیں۔
نظر یہی آ رہا ہے کہ پارٹی نے دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اختیار کر لی ہے۔ ایسے میں پارٹی کے جو لوگ زیر زمین سے منظر عام پر آئے تھے، جیسا کہ مراد سعید، وہ واپس پس منظر میں چلے گئے ہیں۔ اگرچہ ملاقاتوں اور ریلیف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اشارے واضح ہو سکتے ہیں۔ گیٹ کھلنے کے بیک ڈور پیغامات تو چلتے رہتے ہیں، اس کا انتظار خود قیدی نمبر 804 کو بھی ہے اور مولانا فضل الرحمان کو بھی۔ موجودہ صورتحال میں تاحال عمران، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، محمود الرشید، ڈاکٹر یاسمین راشد وغیرہ کو کوئی ریلیف ملنے کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ البتہ خود حکومت اور فوج کے لیے اہم سوال یہ ہے کہ آخر کب تک پاکستان کی سیاست عمران اور اینٹی عمران کے گرد گھومتی رہے گی۔ شاید مولانا کو بھی اسی سوال کے جواب کا انتظار ہے۔ مولانا اپنے والد مولانا مفتی محمود کی طرح پاکستان کی سیاست کا اہم ترین کردار ہیں۔ مولانا کئی سیاسی اتحادوں کے سربراہ رہے ہیں، چاہے وہ متحدہ مجلس عمل ہو یا پی ڈی ایم، اور اب اگر کوئی حکومت مخالف اتحاد بنتا ہے تو زیادہ امکان مولانا کی سربراہی میں ہی بننے کا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں کیا ایسا کوئی اتحاد بن پائے گا، کیونکہ اس وقت کسی بھی حکومت مخالف تحریک کے چلنے کا مطلب محض حکومت مخالف نہیں بلکہ فوج مخالف بھی سمجھا جائے گا۔ ویسے بھی عمران خان اور ان کی تحریک انصاف ابھی تک 9 مئی اور 26 نومبر کے جھٹکوں سے ہی باہر نہیں نکل